اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت بڑے تعلیمی خلا کو پورا کرنے کے لیے اس کا قیام عمل میں آیا تھا، تو اس وقت منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے کیمپسز کتنے نام سے چل رہے ہیں؟ اس وقت یہ دو سوال آپ نے اکٹھے کر دیے. پہلا سوال کیمپسز کے حوالے سے، یا دوسرا ہے کون سا وہ خلا ہے جس کو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی پر کر رہی ہے. چونکہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی سے ظاہراً بڑے دکھنے والے برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں، یہ ایک صحیح بات ہے. تو برانڈز جو ہیں اس وقت ہمارے 4 برانڈز ہیں جو پورے ملک میں کام کر رہے ہیں. اس میں ایک ہے منہاج پبلک اسکول جو ویلفیئر بیسڈ ہے، دوسرا ہے منہاج ماڈل اسکول جو لوور میڈل کلاس کے لیے شہروں میں اور دیہاتوں میں قصبوں میں موجود ہے، ایک ہے منہاج گرامر اسکول، یہ کمرشل برانڈ ہے، اور ایک ہے ہمارا لارنس ہوم انٹرنیشنل، ٹاپ موسٹ برانڈ ہے، کمرشل برانڈ ہے یہ بھی. اور یوں یہ 4 برانڈ ہیں جو مختلف جو کلاسز ہیں معاشرے کی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور لطف کی بات یہ ہے کہ ان 4 برانڈز میں ہمارے معاشرے میں یہی تو سارا مرنا اور تفریق ہے کہ ایک جو چھوٹے درجے کا سکول ہے جس کا انفراسٹرکچر چھوٹا ہے، سکول تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا، انفراسٹرکچر چھوٹا ہے، اس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، جو زیادہ فیس والے میں پڑھایا جاتا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. منہاج ایجوکیشن سوسائٹی میں نے اس فرق کو بھی ختم کیا کہ جو نصاب منہاج پبلک میں پڑھایا جاتا ہے وہی نصاب ایم جی ایس میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہی نصاب کم و بیش لارنس ہوم میں پڑھایا جاتا ہے، تاکہ جو بچہ افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ پبلک اسکول میں پڑھتا ہے اس کو کسی طور پہ بھی احساس کمتری نہ ہو. اور بے شک اس کی در و دیوار اس سطح کے نہیں ہیں اس سکول کے، لیکن معیار تعلیم اس کا وہی ہو جو کہ 10,000 دے کے بچہ پڑھ رہا ہے. پھر یہ بتائیے گا کہ یہ اگر اتنا سلیبس سیم رکھا ہے تو یہ معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے؟ اب دوسری بات جو ابھی آپ نے سوال پوچھا اور اس کا پچھلے سوال سے بھی لنک ہے کہ وہ خلا کون سا ہے جس کو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی پر کر رہی ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، 2 طرح کے طبقے ہیں. ایک طبقہ جدید ذہن رکھتا ہے اور ایک طبقہ مذہبی ذہن رکھتا ہے. یہ 2 انتہائیں ہیں، ایکسٹریم ہیں. یہ ایک انتہا پہ کھڑا ہے، وہ ایک انتہا پہ کھڑا ہے. جو جدید طبقہ ہے اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، جو مذہبی طبقہ ہے اس کا جدید تعلیم سے، افکار و نظریات سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو جدید ہے وہ ان کو مذہبیوں کو تنگ نظر کہتا ہے، متعصب کہتا ہے، اور جو مذہبی ہے وہ جدید لوگوں کو لا دین، بے دین، گمراہ، الحاد، فاسق، فاجر کہتے ہیں. یوں یہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہوتے ان میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور نتیجتاً پورا معاشرہ اور پورا ملک تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے. سمجھئے؟ پورا ملک تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ تباہی ہے جس پر کسی نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. 80s کی رو میں حضور شیخ الاسلام نے پہلی دفعہ اس مسئلہ کو جو کہ پورے ملک کا بنیادی اور اساسی مسئلہ ہے اس کی تشخیص بھی کی، اس کا ادراک بھی کیا، اس کی تشخیص بھی کی. اور اس کی تشخیص یوں کی کہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی لے لیں آپ، اس کا کوئی ایک برانڈ لے لیں، لارنس ہوم انٹرنیشنل جو جدید برانڈ ہے وہ لے لیں آپ، ایون منہاج یونیورسٹی لے لیں، کوئی بھی ہمارا لے لیں آپ، شریعہ کالج لے لیں، جو بھی ہمارا تعلیمی سیٹ اپ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جس طرح انگلش کو، سائنس کو، میتھمیٹکس کو امپورٹنس دی گئی ہے اتنی ہی امپورٹنس قرآن مجید کی تعلیم کو، اسلامک سٹڈیز کو، علوم حدیث کو، علوم فقہ کو، تاریخ کو، باقی یعنی جو جدید علوم ہیں جتنی ان کی اہمیت ہے اتنی ہی قدیم علوم کی اہمیت. یعنی ایک ایسا شاندار امتزاج ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا آپ دیکھ لیں اسلامی اپنا منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی بک لسٹ دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ لارنس ہوم کی دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں آکسفورڈ کی بکس ہیں، اور اس کے ساتھ تعلیم قرآن کا اصل متن شیخ الاسلام کے ترجمے کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. آپ اسلامی سٹڈیز دیکھیں، حصہ القرآن، الحدیث، الفقہ، تاریخ اسلام. ٹھیک ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک جدید نظام میں اتنی ڈیپتھ میں جا کے اسلامیات پڑھائی جا رہی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اردو ریڈرز، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام، ان کی شخصیات پر پوری ان کی زندگی سٹوری ٹیلنگ کے انداز میں بیان کی گئی ہے. یعنی پورا کا پورا تربیت کا نصاب الگ موجود ہے اور جدید افکار و نظریات کو ایڈریس کرنے کے لیے نصاب الگ موجود ہے. سوال یہ ہے کہ پھر دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے جو تقاضے بدل رہے ہیں ان کو ایم ای ایس کس طرح سے پورا کر پا رہی ہے؟ دیکھیے ایم ای ایس ہر جو جدید جو ضروریات سامنے آ رہی ہیں ہماری ٹیم ہر وقت اس پر روب عمل رہتی ہے. ہماری نظر ہے مثلاً آپ دیکھیں کچھ چیزوں میں ہم پابند ہیں جو ہمارے ملک کے اندر کے جو ڈیموگرافکس ہیں اور پیراڈائمز ہیں. مثلا ابھی نصابیاتی حوالے سے آج کل ایک بہت بات چل رہی ہے. ایس این سی گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کریکلم دے دیا ہے. اس کے بعد اسکیم فار ڈیولپمنٹس آف بکس حکومت نے نئی جاری کر دی ہے. تو یہ جو چیز آئی ہے اب کیا ہے، یہ ایک ظاہر ہے اس کے اندر یہ کام بہتری کے لیے کیا گیا. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ایڈیشنل ہیں. ابھی یہ ادھر مارکیٹ میں آیا
ان کی ویب سائٹ پر PCDP کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوا. ادھر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی ٹیم اور کریکولم ڈپارٹمنٹ بیٹھ کر اس پر ہم نے کام شروع کر دیا. تو جیسے ہی آئندہ چند مہینوں میں جو گورنمنٹ کی جو ایلیگیشن ہے اور جو ان کا طرف سے ایک گیون پیریڈ ہے کہ اس پیریڈ میں یہ چیز لائیں اور یہ نافذ کریں, انشاءاللہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اس سے پہلے وہ چیز لے کے مارکیٹ میں اس سے اچھے معیار کی آ چکی ہوگی. گورنمنٹ نے آواز اٹھائی کہ جی اردو میں نصاب لانا چاہیے, ٹھیک ہے. اب ان کی آواز ابھی 1 سال ہوا ہے, جبکہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب اس پر 2 سال پہلے, ابھی ان کو خیر خبر ہی کوئی نہیں تھی, 2 سال پہلے ہم ایک پروجیکٹ کا آغاز بھی کر چکے, اس کے بیسکس پوری ڈاکومنٹیشن بھی کر چکے اور اس کو مارکیٹ میں اناؤنس بھی کر چکے پاک اردو اسکول کے نام سے. تو ہم جتنے قدیم ہیں اتنے جدید بھی ہیں, یعنی ہم آگے چل رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ بہت سارے وزراء جو آتے رہتے ہیں منہاج یونیورسٹی میں, جو آتے رہتے ہیں مرکز پر, صاحبزادگان سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں, وہ ہم سے لینے آتے ہیں, وہ ہم سے افکار و نظریات لینے آتے ہیں, وہ یہ لینے آتے ہیں آپ نے یہ سارا کچھ بغیر کسی حکومتی سپورٹ کے اتنا کچھ بنا دیا ہے, اور ہمارے پاس تو وسائل بھی وسائل ہیں, ہم کچھ نہیں کر پا رہے, ہمیں بتائیں. پھر یہ ڈاکٹر حسین صاحب نے ان کو پورا کا پورا نصاب اٹھا کے دیا اسلامیات کا, میں پاس کھڑا تھا کہ یہ لے جائیں, اس کے مد نظر رکھ کے بنائیں. انہوں نے تعلیم القرآن کی کتابیں دی کہ یہ لے جائیں, قرآن کو اسکولوں میں پڑھانا ہے تو اس منہج سے پڑھائیں. انہوں نے سائنس, انگلش, میتھ, انہوں نے بتایا کہ اگر امتزاج اور کمبینیشن بنانا ہے تو یہ لے جائیں, اس طرح کا کمبینیشن بنائیں. میرا اگلا سوال بھی اسی سے ریلیونٹ ہے کہ ملک میں بہت سارے تعلیمی ادارے ہیں, لیکن ان سب کے ہوتے ہوئے MES کا جواز کیسے؟ کا جواز تو یہی ہے, اگر MES کو آپ نکال دیں, MES مینس the educational contributions of منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اینڈ منہاج القرآن اینڈ شیخ الاسلام, اس کو آپ نکال دیں تو پھر وہی طبقے واپس آ جائیں گے. ایک اس نکر پہ کھڑا ہے, ایک اس نکر پہ کھڑا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ کافر ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ لا دین ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ تنگ نظر ہے, تو بس پھر وہ تفریق پوری ہو جائے گی. یہ منہاج القرآن اور منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا وجود ہے جس نے بیلنس ذہن کے اور متوازن ذہن کے اور سمجھدار اور